حق کے انکار کی وجہ سے ظالموں کی لسٹ اور فہرست میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہمارے سمجھانے بتانے کے باوجود اب بھی جو لوگ ہماری نہیں مانتے بلکہ ہمارے مقابلے میں اپنی خواہشات کی مانتے ہیں کہ جو من میں آیا، جو جی میں آیا، جو اپنے آپ کو پسند آیا، جو خود کو اچھا لگا، اسی کی اتباع اور پیروی کی، تو فرمایا ایسے لوگ ظالم ہیں۔ یہ بے انصافی کی انتہا ہے کہ انسان اللہ کا حق ادا نہ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا کہ ما حق اللہ علی العبد، بندے پر اللہ کا کیا حق ہے، وما حق العباد علی اللہ، اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے۔ تو صحابی رسول نے جواب دیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ مطلب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی جواب ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حق بندے پر یہ ہے اللہ تشرکوہ شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی کو سانجھی بھائیوال شریک نہ بنائے۔ یہ اللہ کا بندے پر حق ہے، اللہ کا بندے پر یہ حق ہے اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اس اللہ کے برابر ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، قدرت میں، طاقت میں، نفع میں، نقصان میں، عزت میں، ذلت میں، کسی بھی چیز میں رب کے برابر کسی کو نہ بنائے، نہ علم میں، نہ قدرت میں، کسی بھی لحاظ سے رب کے برابر کوئی نہیں، بلکہ اللہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے اور اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ اب جو بندہ بندوں کا حق مارے، مخلوق کا حق مارے، وہ ظالم ہے، تو جو خود اللہ کا حق مارے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ پھر اللہ نے جو ہمیں قرآن مجید دیا اس کے بھی ہمارے ذمہ حق ہیں، جو اللہ نے ہمیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیے اس کے بھی ہمارے ذمہ حق ہیں۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا اب اس کلمہ طیبہ کی ہمارے ذمہ حق ہیں۔ اب ہم میں سے کتنے ہیں جو ان حقوق کا لحاظ رکھتے ہیں؟ نماز پڑھنے والے نمازی پر نماز کا حق ہے۔ ایک تو ہے کہ نماز اللہ کا حق ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرے۔ جو نماز پڑھتا نہیں وہ تو اللہ کا حق مار رہا ہے، لیکن جو پڑھ رہا ہے پڑھتے ہوئے نماز میں اگر کوتاہیاں کرتا ہے تو یہ نماز کا حق مار رہا ہے۔ عمل کا بھی اپنا ایک حق ہے کہ نماز کو کس انداز سے پڑھا جائے، ورنہ قیامت کے دن یہ اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، استغاثہ کریں گے، عمل کرنے والے کے خلاف اللہ کی دربار میں شکایت کریں گے کہ اس نے ہمیں بگاڑا تھا، جو ہمارا حق تھا اس طریقے سے ہمیں ادا نہیں کیا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے اعمال، یہ بھی ان کے بھی حقوق ہیں۔ خدا کی عدالت میں یہ بھی کہیں ہمارے خلاف نہ استغاثہ پیش کر رہے ہوں۔ اس لیے فرمایا بلکہ وہ لوگ اتباع کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا، جو ظالمین ہیں، بے انصافی کرنے والے ہیں، اللہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، قرآن مجید کے، کلمہ کے، اعمال کے حق ادا نہیں کرتے، جو ظالم لوگ ہیں، فرمایا وہ پیروی کرتے ہیں کس کی؟ اہواءہم، اپنی خواہشات کی، اپنی من چاہی گزارتے ہیں۔ جو دل کو اچھا لگا بس وہ اچھا ہے، جو من کو اچھا لگا وہ اچھا ہے۔ معیار کسوٹی شریعت کو نہیں بنایا، قرآن و حدیث کو نہیں بنایا، اپنی چاہت کو بنایا۔ مجھے اچھا لگتا ہے تو بس اچھا ہے، حالانکہ اصل تو معیار قرآن و حدیث ہے۔ شریعت اچھا کہے بس وہ اچھا ہے، اور اگر شریعت اچھا نہ کہے تو وہ اچھا نہیں ہے، چاہے ساری دنیا اس کو اچھا کہے۔
تو فرمایا یہ لوگ اپنی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں بغیر علم، بغیر کسی علمی دلیل کے، کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی پروف ان کے پاس نہیں ہے، جو اپنی منمانی کر رہے ہیں کہ آخر کیوں کر رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا، اس پر کس کو خوش کر رہے ہیں، کس کو ناراض کر رہے ہیں، اس کا عدلہ بدلہ کس سے ہوگا۔ تو فرمایا بغیر کسی دلیل کے وہ ایسا کر رہے ہیں، جو لوگ بھی اپنی خواہشات کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں۔ فمن یہدی، پس کون ہدایت دے سکتا ہے اس کو، من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو۔ یہ خطبوں میں عام طور پر آپ سنتے ہیں کہ جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو رب کائنات ہدایت دے اس کو پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہر وقت بندہ اللہ سے مانگتا رہے، ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ہدایت اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ اور قبضے میں نہیں ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی خطاب کر کے فرما رہے ہیں انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، آپ بھی اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا ہیں اور محسن ہیں، ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں گزار دی۔ وہ 3 سال جو پورے مکے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوشل بائیکاٹ کر کے وادی شیاب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بمائے ماننے والوں کے مکے سے نکال دیا تھا، اور اتنے مشکل حالات کے درختوں کے پتے کھانے تک پڑ گئے، بچے بلک بلک کے فوت ہوئے بھوک پیاس سے، لیکن اس زمانے میں بھی ابو طالب اگرچہ مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہے۔ اس مشقت میں، اس تکلیف میں اپنی برادری باقی کو چھوڑ دیا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون والا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اتنا بڑا محسن، لیکن آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے کان میں تو کلمہ پڑھ لے، میں گواہ بن جاؤں، ایمان لے آ۔ تو اس وقت اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، کہ آپ جس کو چاہیں، آپ کی تو چاہت ہے کہ آپ کا چچا کلمہ پڑھ لے، لیکن فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ہدایت کا خزانہ اللہ تبارک و تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ فمن یہدی، پس کون ہدایت دے سکتا ہے، من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا۔ اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے کہیں رب کائنات ناراض نہ ہو جائیں، ہر وقت اس کے محتاج بن کے رہیں، ہر وقت اس سے مانگتے رہیں، ہر وقت اس کی پناہ میں رہیں، ہر وقت اپنے آپ کو اسی کے حوالے کریں کہ یا اللہ میں بھی تیرے حوالے، میرا مال بھی تیرے حوالے، میرا گھر اولاد بھی تیرے حوالے، ولا تکلنی الی نفسی ولا الی خلق، اے اللہ مجھے میرے حوالے بھی نہ کرنا اور اپنی مخلوق میں سے بھی کسی کے حوالے نہ کرنا، طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی ہمیں مخلوق کے حوالے نہ کرنا، ہم تیرے ہیں، ہمیں اپنا ہی بنا کے رکھنا، اپنی حفاظت میں، اپنی پناہ میں، اپنی امان میں ہمیں رکھنا۔ تو فرمایا وما لہم من ناصرین، اب ایسے لوگ جو اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں اور اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا ہے، تو فرمایا وما لہم من ناصرین، نہیں ہے ان کے لیے کوئی حمایت کرنے والا، نہ دنیا میں کسی کی حمایت ان کے کام آ سکتی ہے اور نہ آخرت میں کسی کی حمایت ان کے کام آئے گی، اس لیے کہ مخلوق میں سے بھی بندے کو نفع ملتا ہے، حمایت فائدہ ملتا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نہ چاہے تو گھر میں رکھی ہوئی دولت بھی کام نہیں آتی، بڑا خاندان اور برادری ہوتے ہوئے بھی کام نہیں آتے، اولاد ہوتے ہوئے بھی، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، پھر بھی آپ کو کئی نظر آئیں گے بیچارے جو آخری عمر میں چوک چوراہوں پر بھیک مانگتے ہوئے۔ صاحب اولاد ہیں، اولادیں اپنی جگہ پر مزے کر رہی ہیں، لیکن باپ ماں بیچارے
چوک اور چوراہے پر بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ اس لیے ہر چیز تب کام آتی ہے جب اللہ تبارک و تعالی کی منشا ہو، ورنہ اللہ نہ چاہے وما لہم من ناصرین، کوئی ان کا حمایتی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔